اچھا میرا ایک بات سنو، تم مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ایسے ایسے بار بار تم کرتا ہے، وہ کیا بولتے اس کو، رفع الیدین کر رہے، تو وہ مولوی صاحب بھی مجھے بول رہے، مفتی صاحب بھی بول رہے، سارا مسجد والے بول رہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے تمہارا جو ہے بھانجا، تو تم باز آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ماموں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ رفع الیدین کرنا جو سنت طریقہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ، دیگر مسجد والوں کو نہیں پتہ، تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ منسوخ ہو چکا ہے اور تم اس کو پھر بھی کر رہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، اور یہ اگر کسی نے تم کو پکڑ لیا تم کو بہت جوتے مارے گا۔ مالک بن حویرث جو نبی علیہ السلام پہ آخر میں ایمان لانے والے صحاب میں سے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ تبوک تو ہمیں پتہ ہے 9 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام صرف 1.5 سال زندہ رہے، 11 ہجری کے شروع میں فوت ہو گئے۔ حدیث ہے بخاری میں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم 20 دن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو 20 دن تک تو بڑے ذوق و شوق سے دین سیکھتے رہے، پھر ہمیں اپنے ماں باپ اور یاد آنے شروع ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، جس طرح میں جب دیکھوں گا نا آپ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، میں کہنا جی بند کرو کیمرہ، جو اٹھو ہی تو نبی علیہ السلام نے مالک بن حویرث کہتے ہیں ہمیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم نہ گھر جاؤ، یعنی وہ افسر نے دیکھ لیا نا، یہ کہتے ہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کہیں کہ جی بس بہت ہو گیا جاؤ، اور آپ نے فرمایا جب بھی جاؤ اذان دینا، تم میں سے جو بڑا ہے عمر میں قرآن زیادہ جانتا ہے وہ تمہاری امامت کروائے، اور پھر فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں حدیث کیا روایت کر رہا ہے کہ میں نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، مالک بن حویرث کی جو حدیث مسلم میں اس میں کانوں کے الفاظ ہیں، باقیوں کے کندھے ہیں، تو میں نے وہ بتایا کہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پیوٹ مان کے جب ایسے کونی اٹھاتے ہیں نا اس کو، تو یہ خود بخود کانوں کے برابر انگلیاں آ جاتی ہیں، ہتھیلی کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں، یہ ایک ہی بات ہے، کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں۔ اور یہ مفتی صاحب سے آپ جا کے پوچھے گا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کی غنیۃ الطالبین کتاب ہے، اس میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے ماموں جی۔ ماموں جی سب سے پہلی بات ہے جو آپ لوگ منسوخ کا بہانہ کرتے ہیں، کوئی منسوخ نہیں ہوئی ہے حدیث، ٹھیک ہے، اور کوئی جوتے بوتے مجھے نہیں مارے گا، اگر کسی کو حدیث کا نہیں پتہ تو اس کو جاہل ہی ہوگا جو مجھے جوتے مارے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث بتا رہا ہوں کہ یہ حدیثیں ہیں، آپ مجھے لا کے دکھائیں کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا؟ مفتی صاحب سے میں نے خود سنا ہے کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اس وقت یہ رفع الیدین ہوتا تھا۔ بت والی حدیث مجھے بتائیں، مفتی صاحب سے نمبر لیں اس کا۔ ہاں نا، وہ بت رکھ کے آتے تھے بھائی، تم کبھی محفل میں گیا ہو تو تمہیں کبھی کسی عالم دین کو سنا ہو تو پھر تمہیں پتا ہو نا۔ ماموں جی الحمدللہ میں نے بہت سارے عالموں کو سنا ہے، مفتی صاحب کو بھی سنا ہے، خود بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ آج روح ارض پہ صرف حنفی طریقہ جو ہے وہ سب سے زبردست اور صحیح طریقہ ہے، جو یہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، وہ منسوخ ہو چکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ماموں جی، اگر یہ منسوخ ہو گیا ہے، بت رکھ کے آتے تھے آپ کے بقول، اور آپ کے جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اگر بت رکھ کے آتے تھے تو اس کی کوئی حدیث بھی تو ہوگی نا، آپ حدیث بھی مجھے دکھائیں، اور آپ کے بقول کے سب سے اس روح ارض پہ حنفی طریقہ جو سب سے زبردست طریقہ ہے، تو ذرا مجھے پریکٹیکلی کر کے تو دکھائیں ذرا وہ کیا طریقہ ہے۔ حنفی طریقہ ایسے ہے کہ ہم پہلے ایسے یہاں پہ ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، کان کو ہاتھ لگانا ضروری ہے، تمہاری طرح نہیں ہے ایسے کرتے بس۔ ٹھیک ہے، کان کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں، ذرا مجھے کان کو ہاتھ لگا کر اور ذرا بغلوں میں بت رکھ کے دکھائیں۔ یہ آپ کے سامنے 2 بوٹلز پڑی ہیں نا، یہ بوٹلز اٹھائیں، تمہارا تسلی کے لیے یہ بھی ہم کرے گا۔ یہ تمہارا بت آ گیا، بوتل آ گیا، چلو ٹھیک ہے، اس کو ادھر رکھتا ہو، مشرکین جو تھے وہ ادھر رکھتے تھے اس کو۔ اچھا، اور ذرا مجھے دکھائیں کہ کیسے جو مشرکین آتے تھے بت بھی رکھتے تھے اور پھر یہ کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے تھے، کیونکہ آپ کے بقول سنت طریقہ یہی ہے نا کہ کانوں کو ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے، اور پھر اب بت کی بھی بات آ گئی تو ذرا مجھے بت رکھ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے دکھائیں۔
हाँ तो ये सही तरीका है ना, कान को अंगूठा लगाना कान को ज़रूरी है, ये देखो। देख ले मामू जी, आपने अपनी तकबीर तहरीमा किया और बुत आपके गिर चुके। या तो फिर ये साबित होता है या बुत रख के नहीं आते थे, या तो फिर ये आपके जो कानों को हाथ लगाने वाली बात है ये हदीस नहीं है, ये अपने पास से आपने घड़ी हुई है। अभी तुम हमको मुश्किल में न डालो, ठीक है? ये हनफी तरीका है, ये उस वक्त भी था। हाँ तो अभी तुम बुत गिर गया, हो सकता है उसका कोई तरीका हो बुत गिरने का, बुत ना गिरता हो पहले में। बुत वाली हदीस और ये कानों को हाथ लगाने वाली हदीस, ये दोनों आप मुझे नंबर लेकर आए, रात तक मुझे नींद नहीं आएगी जब तक आप ये मुझे इसके नंबर नहीं बताएंगे, और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछेगा, और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुफ्ती साहब से पूछेगा, बोला ना? मुफ्ती साहब से पूछें। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब